دشمن تاکہ مسلمانوں کو تباہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کے نام پر کر سکیں. ہینگ لگے نہ پھٹکری. انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اور یہ بھی کہا سن 2000 میں، اور قرآنی آیت پیش کی تھی کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. لیکن اچھا، ہمارا موضوع کیونکہ اسی سے منسلک ہے، اقبال حیدر صاحب، ہم کیونکہ وقت ہمارا بہت محدود ہے، بہت ساری باتیں. ایک صرف کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے. ارشاد. آپ کے ملک میں اگر رواداری کو نہیں اپنایا گیا تو دیکھیے یہ جتنے انتہا پسند پرتشدد جہادی ہیں، ان کا ایجنڈا سرحدوں تک محدود نہیں ہوتا کسی بھی جہادی کا. کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ رواداری کی ضرورت ہمیں ہے، کیا جائے اور یہ جہادیزم اور انتہا پسندی اور جبر اور تشدد کی جو لہر 9/11 سے پہلے تھی اس ملک میں، لوگوں کے گھروں، لوگوں کو منہ پر تیزاب بھی پھینکے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور خواتین کے، اور کوئی کسی نے جین یا ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کلفٹن میں 7 جنوری سن 2002 کو، وہاں پر اس پر حملہ بھی ہوا ہے. لیکن اس طرح کی اور سائن بورڈز کو کالا کرنا، موسیقی پر پابندیاں لگانا، تم یہ نہیں کر سکتے، یہ آڈینس بیس خطاب ہے جناب. یہ نہیں، آڈینس بیس تو ہے نا، آڈینس نہیں ہے، آڈینس تھوڑی بنے ہوئے، ہماری گفتگو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں سے جبر کا پہلو ڈھیلا ڈھالا نظام چاہیے آپ کو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جبر نہ ہو، جبر نہ ہو. جو جس کا مسلک ہے اس کو پوری آزادی ہو اپنے مسلک کے قائم و دائم رہے بھائی. ٹھیک ہے، اس پر وہ جانے اس کا اللہ تعالیٰ جانے. میرے نزدیک اس کے بالکل برعکس راستہ ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے. ٹھیک ہے. اور نمبر ایک بیک ٹو قرآن، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جس آیت سے آپ نے آغاز کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، اسلام کو ایک باقاعدہ نظام کی حیثیت سے قائم کیا جائے. یہ سٹیگنیشن ہے اسلام کی، اور سٹیگنیشن جہاں بھی ہوگی پانی کے اندر بدبو پیدا ہوگی. اسلام کا نظام جب چلتا ہے اس کے حوالے سے یہ چیزیں خود بخود سیٹ ہوتی ہیں کہ تمام فرقوں کو پرسنل لا میں مکمل آزادی ہو، مکمل آزادی. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی، بریلوی، سب کو. جب ہم غیر مسلموں کو آزادی دیتے ہیں پرسنل لا میں تو ان سب کو بھی آزادی دیں. لیکن جو بھی اس ملک کا مرکزی نظام ہے وہ کسی فرقے کے حوالے سے نہ ہو، صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. یہ 2 اقدامات ہیں کہ جس سے فرقے واری ختم ہوگی. اب یہ بہت ناراض ہو جائیں گے. تو کیا ایجپٹ اور ترکی میں اسلام نافذ ہے؟ وہاں تو کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، وہاں بہت زبردست ڈکٹیٹرشپ ہے جناب. نہ وہاں کوئی سیاست ہے، نہ وہاں کوئی سیاست ہے. ملیشیا میں بھی نہیں کرتا، بنگلہ دیش میں بھی نہیں کرتا، انڈونیشیا میں بھی نہیں کرتا. سر یہ وجہ نہیں ہے. احمد جاوید صاحب، اقبال حیدر صاحب، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی کی مثال پاکستان کے حالات و واقعات پر منطبق کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ اتفاق کر رہے ہیں ان کی بات سے؟ میں تو جناب یہ طے کر چکا ہوں کہ ان کی کسی بات سے اتفاق نہیں. مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو آپ کے پاس کوئی اختلاف نہیں، آپ اپنی بالکل پاکستان کے حالات و واقعات. آپ دیکھیں، ایک میرے دینی ہونے کا مطلب ہے کہ میں ایک تمام پروفین کانسیپٹ سے لڑوں. جو ترقی کا نام رینگنا رکھے اس سے میں لڑوں. ٹھیک ہے نا. میں اس کے لیے اپنے ہونے کی قیمت دینے کو تیار ہوں کہ میں اپنے تصور کو عمل میں لاؤں. میں اس کے لیے خود نہ ہونا قبول کر سکتا ہوں. تو جو نظام آپ کے اندر سے سیلف ٹرانسینڈنس کی ارج ختم کر دے، اس نظام کو لیپا پوتی اور خوبصورت نقش و نگار سے سجانے کے لیے آپ ایک آخری مزاحمت جو انسانوں کے پاس ہے سیلف ٹرانسینڈنس کے ذریعے کے لیے طور پر، اس کو آپ الگ کر رہے ہیں. ہم آپ سے سوال یوں کرتے ہیں، گفتگو اس موضوع میں بہت ہو گئی، کہ اپنے اپنے عقائد پر رہتے ہوئے ہم فرقہ واریت سے کس طرح گریز کر سکتے ہیں؟ اس میں بنیادی نقطہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن و سنت کی بات کہی، اس میں تعبیر کے اختلاف کو ذات اور طبقات کا اختلاف نہ بنایا جائے، یعنی اسے اصول نہ بنایا جائے. ہاں، یعنی جو تعبیر کا اختلاف ہے وہ آپ اگر شاہ ولی اللہ کی کتاب جس کا اردو ترجمہ اختلاف امت کے اسباب کے شکل میں شائع ہوا ہے، وہ آپ پڑھیں تو وہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ بک ہے کہ عہد صحابہ میں
رضوان اللہ علیہم کس طرح سے اختلافات ہوئے، تعبیر کا اختلاف، علم اور عدم علم کا اختلاف، پھر وہ اختلافات جو ہے وہ تابعین میں، تبع تابعین میں، اور اس کے بعد ائمہ میں کس طرح سے آئے، اور پھر ائمہ مذاہب نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے رواداری کا وہ دیا، ثبوت دیا۔ تو ہمارا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ واریت کا ایک سدباب کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ تعبیر کا اختلاف ہے، یہ ذوات کا اور شخصیات کا اس کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بہت عمدہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ نتائج تو پورے معاشرے پر انتہائی مکروہ نتائج مرتب ہوئے پاکستانی معاشرے پر، اب بہتر کل کے لیے نشستن گفتن برخاستن کے علاوہ حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ نمبر ایک یہ کہ تعلیم میں ابتدا سے عربی زبان کو شامل کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں، ٹھیک، کسی مترجم کی آنکھ سے نہ پڑھیں، ٹھیک، کسی مفسر کی آنکھ سے نہ پڑھیں، اپنی آنکھ سے پڑھیں۔ اور قرآن پھر جو جمع کرتا ہے، اس لیے کہ حبل اللہ جو کہی گئی اس آیت میں، تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، ٹھیک، یہ ہے اصل قرآن جو کہ حبل اللہ ہے، جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین، اس کو پکڑنے کے لیے۔ ٹھیک، اور قرآن مجید کی طرف جو ہے تمام فرقے زیادہ توجہ مرکوز کریں۔ ٹھیک، نمبر تین یہ کہ اختلافی مسائل کو پبلک میں بیان نہ کیا جائے، اختلافی مسائل اپنے مدارس میں، اپنی مساجد میں بیان کر دی جائے، لیکن پبلک جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر دین کے اس حصے کو مرکوز کیا جائے، فوکس کیا جائے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، اور 99% حصہ تو دین کا متفق علیہ ہے۔ یہاں تک کہ مجھے سب سے پہلے جب میں حج کے لیے گیا سن 62 میں تو حیرت ہوئی کہ خانہ کعبہ کے گرد شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، پوری دنیا سے لوگ، اور وہ جو نماز کی پریڈ ہے اس میں کہیں رکھنا نہیں، کوئی وہی کھڑے ہونے کے بعد پھر رکوع ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے۔ اچھا زیادہ زیادہ ہاتھ کسی نے اٹھا لیے، کسی نے ہاتھ زور سے کہہ دیا، جس سے کہ وہ فارمیشن نہیں ٹوٹتی۔ تو 99% نماز کا وہ ہے جو ہمارا متفق علیہ ہے۔ اب کوئی 1-2% کے معاملات ہیں ان کے اوپر اہمیت نہ ہو، تو اس سے گویا کہ ہمارے ہاں اور مقصد دیا جائے قوم کو۔ جب تک کہ ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا قوم کے سامنے، منزل نہیں ہوگی، اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ منزل وہ ہے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، ہم لوز کر گئے اس کی سائٹ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر وہی اختلافی بات آپ نے فرما دی۔ ٹھیک، محسن نقوی صاحب آپ یہ فرمائیے جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ اختلافات کو پبلک نہ کیا جائے، حکومت کو کیا اس سلسلے میں قانون سازی کرنی چاہیے؟ کیا کفر کا فتویٰ ایک دوسرے پر بے دریغ ایشو کرنے والے مفتیوں کے خلاف حکومت کو عملی قدم اٹھانا چاہیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے خیال میں ان سب باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک عمل نہ ہو، اس لیے کہ اگر ہم حکومت کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں سکتے اور سمجھتے وہ ہیں کہ جو تشدد کا سبب ہے دوسرے کے اوپر، تو حکومت کے قانون سازی سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اختلافات کو ضرور بتانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ اختلافات موجب کفر نہیں ہیں۔ اگر آپ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہاتھ باندھنا اور ہاتھ کھولنا یا نماز کی بیسک فارمیشن، ہم آپ کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ فقہ میں ہاتھ باندھنا نماز میں ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص احتراماً ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوتی، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی صورت سے ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہنا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر شیعہ علماء اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اہل تسنن سے تمہاری نماز اس طرح سے مختلف نہیں ہے کہ اس اختلاف سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہوں یا کفر کا وہ ہو جاتا ہو، یا اسی طرح سے اور بہت سے نظریات ہیں کہ اگر اہل تسنن، علماء اہل تسنن یہ اپنے مدارس میں بتائیں کہ یہ اختلافات ہیں فقہی، لیکن اس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، تو ہمارا خیال میں علم بڑھے گا اور اختلافات کی خلیج جو ہے وہ پٹے گی۔ عدم علم جو ہے وہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ یوں نماز پڑھ رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ ایسے روزہ رکھ رہا ہے، یہ ایسے کھول رہا ہے، اور وہ ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ اس میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ موجب کفر یا دوسرے کی جان کے اوپر یا اس کے عرض کے اوپر، اس کی حتک